السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مشہور مصنف اپنی زندگی کا ایک انوکھا دکھ سے بھرا اور دلچسپ واقعہ لکھتا ہے، جس کو سن کر ایک بار آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو میری محنت مجھ پر حرام ہوگی۔ ایک بار مکمل واقعہ سن لینا، پھر جو آپ کا اظہار خیال ہو دل کھول کر دینا۔ مصنف لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر سے پیدل منزل کی طرف چل پڑا۔ میری سواری میرا دوست لے گیا تھا، اس لیے میں نے پیدل چلنا مناسب سمجھا۔ چلتے چلتے میں گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا۔ 10 سالہ بچے کی آواز میں شدت کا تاثر تھا جس نے مجھے اس طرف جانے کو مجبور کر دیا۔ یہ وہ درد تھا جو مار پیٹ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا راز ہوگا۔ یہ تو ہمیں وقت نے دکھایا، اور ایسا دکھایا کہ اس کو لکھے بغیر مجھے سکون نہ ملا۔ اس واقعے کے بغیر میری ساری زندگی کی تحریر ادھوری رہی تھی، اس میں جان نہیں تھی۔ المختصر، میں پریشان ہوا کہ آخر 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو بری طرح مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو؟ ساتھ میں خود بھی روتی ہو؟ درد بھرے لہجے میں اس نے جواب دیا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ اس کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے، اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی گندی بھرتی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار ٹھڈا مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ اس شخص کا بھلا ہو جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن میں اس دکھی مناظر کو پائے تک میل تک پہنچتے دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں بڑھا۔ اپنا سکول کا بیگ اٹھایا اور سکون کی جانب چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ تم یتیم بچہ ہے، اس سے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر، یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے سکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کمرہ جماعت میں اپنے ہم جماعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی، یہ تو اس کا معمول تھا۔
ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ آج ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے، لہٰذا احسان فرما کر منڈی ہر حالت میں پہنچے۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ سبزی منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں نے جھڑکیاں لینی پڑیں اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کو آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھے کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ فرض پورا کرتے کرتے وہ کیسے ظالم بنتے گئے، اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس معصوم 10 سالہ بچے کا سامنا کر سکتے۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ دکاندار نیک دل تھا، اس نے کہا بیٹا میں منافع تو دور بلکہ آپ کو آدھی قیمت پر سوٹ دے رہا ہوں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دکاندار سے سوٹ لیا اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو، شاید اس کی یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا، وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زوروں قطار سے رو گیا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری اماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ بھی نہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ آپ گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ بچے نے ایسا جواب دیا کہ میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا، سلائی مکمل ہونے پر پھر امی کو دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ بھی حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہ آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدایا اپنے ارد گرد غریب یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھا کرے، کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ مصنف یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی بہت رویا اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنو تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ آمین۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔